اس نے وہ سرخ ساڑی زیبتن کر تو لی تھی، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس جلاد قسم انسان کے سامنے کیسے جائے۔ اس ساڑی کا بلاؤز سلیو لیس تھا، آگے کا گہرا گلا تھا، جبکہ پچھلا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پورے بلاؤز کو پیچھے سے ایک نازک سی ڈوری سے باندھا گیا تھا، اور پورا بلاؤز اس ایک ڈوری واحد کے سہارے تھا۔ پیچھے سے کمر اور آگے سے پیٹ بھی برہنہ ہو رہا تھا۔ گلا ڈیپ ہونے سے آگے کا جسم بھی رنائیاں بکھیر رہا تھا۔ اس نے بامشکل ساڑی کی فوائل کھول کر پلو آگے سے اٹھا کر شانے پر رکھا۔ باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ جب اس کے کانوں میں سرد آواز گونجی۔ آغا جان، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ مجھے اپنے لیے اپنے جیسی بیوی چاہیے، وہ سے بالکل مختلف ہے، وہ نہیں چل سکتی میرے ساتھ۔ پلیز آپ میری بات کو سمجھے، میں اس کی شادی کہیں بہت اچھی جگہ کروا دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے، مگر میں خود اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ آغا جان کے سامنے جنجلایا ہوا بیٹھا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے اس سے شادی؟ اور کیا مطلب ہے تمہاری بات کا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی؟ اچھی خاصی پڑھی لکھی بچی ہے، بچپن سے جانتے ہو تم اسے، کیا کمی ہے اس میں؟ وہ الٹا اس سے ہی ڈانٹ رہے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بچپن سے ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اب آگے پوری زندگی بھی وہی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے گزار دیں۔ وہ ٹھیک ہے، پڑھی لکھی ہے، مگر دیکھنے میں کیا لگتی ہے؟ وہ کہیں سے بھی نہ وہ کہیں باہر نکلتی، نہ اسے کسی فیشن کا پتہ ہے۔ پلیز، میں اس گائے سے بالکل شادی نہیں کروں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر، مجھے زہر لا کر دے دو، کر لینا اپنی مرضیاں، آغا جان غصے سے بولے۔ اور جس طرح کی لڑکی تم لانا چاہتے ہو نا بہرام، وہ جیسی لڑکیاں ہمارے جیسے خاندانوں کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ گھر ایک نیک اور شریف لڑکی ہی بس آتی ہے، نہ کہ وہ جو آج کل تمہارے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میری بہو زرناب کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتی۔ اگر تم کسی غیر لڑکی کو بیاہ کر لائے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، کیونکہ میں تو نہیں کر سکتا زرناب کا سامنا بالکل بھی۔ شام تک کا وقت ہے، بتا دینا مجھے کیا ارادہ ہے تمہارا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے وہ تل ملا کر رہ گیا تھا۔ آغا وقار اور آغا وقاص دو ہی بھائی تھے، جبکہ 20 سال پہلے آغا وقاص اور ان کی بیوی کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ پیچھے 4 سال کی زرناب کو اس کے تایا آغا وقار نے پالا تھا۔ زرناب کے لیے سب کچھ اس کے تایا ہی تھے، انہوں نے اسے کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں کروائی تھی۔ زرناب کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ یتیم ہے۔ وہ ایک بہت ہی خوش مزاج اور ملنسار لڑکی تھی، اور آغا جان کہتے تھے کہ زرناب کی خوش مزاجی سے اسے اپنے باپ سے ملی ہے۔ وہ بھی ایسے ہی تھے، ہنس مکھ اور ملنسار۔ جبکہ آغا جان کا ایک ہی بیٹا تھا، بہرام، جو کہ زرناب کے بالکل الٹ تھا۔ وہ سنجیدہ مزاج کا تھا اور زرناب کی زبان میں خڑوس اور سڑو۔ بہرام کی والدہ 5 سال پہلے وفات پا گئی تھی۔ تب سے اب تک بہرام کی ہر چیز کا خیال زرناب ہی رکھتی تھی۔ یہ چیز اس نے اپنی تائی سے ہی سیکھی تھی۔ وہ گھر کے مردوں کے کام خود کرتی تھی، اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے بعد یہ کام زرناب نے سنبھال لیے تھے۔ کپڑے لانڈری سے دھل کر آ جاتے تھے، مگر بہرام اور آغا جان کی وارڈروب وہ خود سیٹ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ان کے کمروں کی صفائی بھی ملازمہ کے ساتھ مل کر وہ خود ہی کرواتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان کے چھوٹے موٹے کام زرناب ہی کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہرام نے زرناب کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتا تھا، مگر شادی وہ کسی اور سے کروانا چاہتا تھا۔ الٹی ہی منطق تھی اس کی، جبکہ آغا جان کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، اور بہرام کے خیال میں زندگی میں کوئی تبدیلی تو آنی چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرے گا، مگر آغا جان نے اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ مجبوراً اس نے زرناب سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ زرناب سے اس بات کا بدلہ لینے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ جبکہ زرناب بچپن سے بہرام کی دیوانی تھی۔ بچپن میں تو وہ مکمل بہرام کی کاپی کرتی تھی۔ اس نے ہر وہ کام کرنا ہوتا تھا جو بہرام کو پسند تھا۔ بہرام نے اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر وہ اس کو زیادہ منہ بھی نہیں لگاتا تھا۔ جبکہ زرناب نے کچھ سال پہلے ہی 1-2 دفعہ آغا جان اور تائی جان کو ان دونوں کی شادی کے بارے میں بات کرتے سنا تھا، اور اس کے بعد تو بہرام کی محبت اس کے دل میں مزید گہری ہو گئی تھی۔ ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی،
زرناب تو اپنی شادی کو بہت انجوائے کر رہی تھی، جبکہ بہرام بھی اب بہت خوش نظر آ رہا تھا، مگر اس کے دل میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کمرہ مکمل طور پر دلہن کے استقبال کے لیے خاص انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے کونے میں چھوٹا سا سکینڈل کینڈلز کا اسٹینڈ رکھا گیا تھا، جیسے نکلتی ہوئی خوشبو اور مدھم روشنی ماحول کو اور بھی پرکیف بنا رہی تھی۔ فرش پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی اور ایک راہداری سے بناتی ہوئی بیڈ تک آ رہی تھی۔ بیڈ پر سفید رنگ کا بستر بچھا تھا اور اوپر گلاب کی پنکھڑیاں بکھری گئی تھی اور پورا کمرہ کسی رومانوی خواب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جبکہ سرخ رنگ کا لباس پہنے زریاب بستر پر بیٹھی تو اس پر بھی کسی گلاب کا گمان ہو رہا تھا۔ زرناب نے سرخ رنگ کا بھاری کام والا روایتی لہنگا پہنا ہوا تھا۔ لہنگے پر نفیس کام کیا گیا تھا جو روشنی میں چمک رہا تھا۔ دوپٹے کے کناروں پر گوٹا اور موتیوں کا بارڈر اسے شاہی انداز دے رہا تھا۔ سجی سمری زرناب دلہن بنی بہرام کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل پتے کی مانی دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، وہ بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیٹھی رہے یا اٹھ کر چینج کر لے، مگر پھر اسے لگا کہ اسے بہرام کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ بہرام اس سے ناراض ہو جائے، اور وہ پہلے دن بہرام کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ مسلسل بیڈ پر بیٹھی جاگ رہی تھی، جبکہ بہرام کا دور دور تک آنے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ دوسری طرف بہرام اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ کمرے میں آنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز اس طرح تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی شدہ زندگی کو لے کر بہرام کے کافی خواب تھے، جبکہ دوسری طرف آغا جان کی ضد تھی۔ وہ آغا جان کی ضد کے سامنے ہار تو گیا تھا، مگر ابھی تک وہ اپنے دل کو راضی نہیں کر پایا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، آنے والے آغا جان تھے۔ آغا جان کو دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا تھا اور شرمندہ بھی، اسی لیے وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا جان نے اسے جن نظروں سے دیکھا وہ سر جھکا گیا۔ آغا جان میں ابھی بس اپنے کمرے میں جانے والا تھا۔ بہرام، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتے، وہ جو بھی کرتے ہیں اولاد کے بھلے کے لیے کرتے ہیں، مگر ابھی تمہیں میری یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن مجھے یقین ہے وقت ثابت کرے گا کہ میرا فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مجھے پتہ ہے آغا جان، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر میں کیا کروں، میرا دل راضی نہیں ہو پا رہا۔ زرناب میرے دل میں کہیں بھی نہیں ہے، میں اس کو یا خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں جھوٹ یا دھوکے کی بنیاد پر اپنی زندگی کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سر جھکائے آغا جان کو اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ تو کون کہہ رہا ہے کہ تم دھوکہ کرو؟ تم سچے دل کے ساتھ یہ رشتہ نبھاؤ۔ تم زرناب کو جس رنگ میں ڈھالو گے وہ ڈھل جائے گی۔ بیٹا، لڑکیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، بالکل موم کی طرح، پیار سے انہیں جس سانچے میں ڈھالو یہ اسی میں ڈھل جاتی ہیں۔ اچھا چلو اٹھو، اب جاؤ اپنے کمرے میں، رات کافی ہو چکی ہے۔ آغا جان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ بہرام جب کمرے میں داخل ہوا تو زرناب بیڈ سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ بیڈ کے قریب آتی بہرام کے قدم تھم گئے۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں زرناب کی دودھیا رنگا چمک رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ بے اختیار ہو کر بہرام نے اس کے گال کو چھو لیا۔ وہ مبہوت سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی بہرام کے چھونے پر سر پٹا کر زرناب سیدھی ہوئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، جبکہ بہرام اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تھا کہ چینج کر کے سو جائے اور زرناب کو کافی ٹف ٹائم دینے والا تھا، مگر زرناب کے حسن کے سامنے اس کا ارادہ کمزور ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ بڑی فرصت سے زرناب کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ مکمل طور پر بھول چکا تھا کہ وہ زرناب کو ناپسند کرتا ہے۔ بہت معذرت، میں تمہارے لیے کوئی تحفہ نہیں لا سکا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنی حسین لگو گی۔ وہ زرناب کی گردن میں منہ چھپاتا ہوا بولا۔ آج کی رات وہ اس سے زیادہ زرناب کی تعریف نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر زرناب شرمائی شرمائی سی تھی، مگر بہت خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ بہرام کا موڈ بھی کافی اچھا تھا۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر آغا جان بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ شام میں ان کے ولیمے کا فنکشن تھا، جو کہ بخیر و عافیت سے ہو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے وہ لوگ فنکشن سے فارغ ہو کر گھر آئے تھے۔ آغا جان تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے،
جبکہ بہرام کو انہوں نے زرناب کو کمرے میں لے جانے کو کہا تھا۔ گرے کلر کی بھاری میکسی کے ساتھ زرناب سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لایا تھا۔ کمرے میں آ کر بہرام کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا، جبکہ زرناب آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی جیولری اتارنے میں مصروف تھی۔ جیولری اتارنے کے بعد اب وہ دوپٹے سے پنیں نکال رہی تھی، جس میں اسے کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ تبھی بہرام واش روم سے نکلا اور زرناب کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ زرناب 3-4 پنیں نکالنے کے بعد ہی تھک گئی تھی۔ تبھی بہرام اس کے دوپٹے سے آہستہ آہستہ پنیں نکالنے لگا۔ جب ساری پنیں نکل گئی تو زرناب کا دوپٹہ نیچے جا گرا اور وہ بنا دوپٹے کے بہرام کے سامنے تھی۔ بہرام نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور زرناب کی گردن پر جھک گیا۔ اوہ، مجھے چینج کرنا ہے، وہ اپنی بھاری سانسوں کے درمیان بہت مشکل سے بول پائی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں کروا دوں گا۔ کان کے پاس سرگوشی کی گئی تھی، جبکہ اس کی اگلی حرکت پر زرناب کی سانسیں رک گئی تھی، کیونکہ بہرام اس کی میکسی کی زپ کھول رہا تھا۔ اچانک بہرام نے زپ کھول کر اس کی میکسی کو کندھوں سے سرکا دیا اور میکسی نیچے جا گری، جبکہ زرناب نے بہرام کے سینے میں خود کو چھپا لیا۔ ولیمے کے اگلے دن بہرام آفس جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ آغا جان نے بھی اسے منع نہیں کیا تھا۔ وہ مزید اب بہرام پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا۔ زرناب خوش تو تھی، مگر کبھی کبھی وہ بہرام کے رویے پر الجھ جاتی تھی، کیونکہ کبھی تو بہرام اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا اور کبھی وہ بالکل اپنے خول میں بند ہو جاتا تھا۔ ایک اندیکھی سی دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان تھی، اور زرناب جو دیوار گرانا چاہتی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ زرناب بیڈ پر بیٹھی ہوئی بہرام کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبھی بہرام کی گاڑی کا ہارن بجا۔ یقیناً وہ گھر آ چکا تھا۔ زرناب نے بہرام کے جلدی سے کپڑے نکالے تھے اور وہ اس کے لیے کھانا لگانے کے لیے نیچے جانے والی تھی۔ تبھی بہرام کمرے میں آیا۔ السلام علیکم، زرناب نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ چکا تھا اور وہ اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ آج آپ نے کافی دیر کر دی، کیسا رہا دن؟ زرناب نے اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ اچھا رہا، وہ مسروف سے انداز میں بولا۔ کپڑے میں نے آپ کے نکال دیے، چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ مڑی تھی۔ نہیں، کھانا میں کھا کے آیا ہوں۔ بہرام نے اسے منع کر دیا اور وہ واش روم چلا گیا، جبکہ زرناب اس کی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ بہرام نہا کر نکلا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگا، جب زرناب اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ چائے پئیں گے آپ؟ وہ سامنے آئینے میں زرناب کو دیکھ ہی رہا تھا۔ پستہ کلر کا کڑھائی والا سوٹ پہن رکھا تھا، کندھوں پر بڑا سا دوپٹہ پھیلا رکھا تھا، اور اس کے اس دوپٹے سے تو بہرام کو شروع سے کوفت ہوتی تھی۔ برش رکھ کر اس کی طرف مڑا۔ یہ کیا زرناب، تم ہر وقت یہ تمبو پھیلائے رکھتی ہو، کم از کم گھر میں تو ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن لیا کرو۔ زرناب حیرانی سے اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہرام کی باتوں پر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے بہرام نے اسے اس طرح کبھی بھی بات نہیں کی تھی۔ بہرام، میں تو ہمیشہ ایسے کپڑے پہنتی ہوں، اچھے خاصے تو ہیں، میرے سامنے تو ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن لیا کرو۔ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑے نہیں ہیں؟ کپڑے تو میرے پاس بہت ہیں، مگر سب ایسے ہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کیسے کپڑے پسند ہیں۔ زرناب حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ بہرام ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اور یہ راز اگلے دن زرناب کو کھلا کہ بہرام کو کیسے کپڑے پسند ہیں، جب اس نے 2-3 بیگ زریاب کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، آئندہ رات کو یہی کپڑے پہن کر تم سویا کرو گی۔ جبکہ وہ کپڑے دیکھ کر تو زرناب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ کپڑے تو دیکھ کر اسے شرم آ رہی تھی، جبکہ وہ اسے پہننے کو کہہ رہا تھا، وہ بھی اس کے سامنے۔ زرناب نے جھرجھری سی لی۔ آپ پاگل ہیں، میں یہ کپڑے پہنوں گی؟ میں نہیں پہن سکتی۔ اس نے وہ بیگ ایسے بیڈ پر رکھے تھے جیسے ان میں کوئی ڈراؤنی چیز ہو، جبکہ بہرام نے اس کی باتوں کو انسنا کر دیا تھا۔ آگے بڑھ کر بہرام نے ایک بیگ میں سے ایک پیکٹ نکال کر سائڈ پر رکھا۔ چلو یہ سارے بیگ اندر رکھ کر آؤ۔ اس نے باقی بیگوں کی طرف اشارہ کیا۔ زرناب جلدی جلدی وہ بیگ رکھنے جا چکی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو بہرام نے اسے ایک پیکٹ دیا۔ چلو اب یہ پہن کر آؤ۔ زرناب نے حیرانی سے وہ پیکٹ پکڑ تو لیا، مگر وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اس میں کیا ہے؟ وہ کھولنے لگی تھی، جب بہرام نے اسے منع کر دیا، اسے زبردستی واش روم میں بھیج دیا۔
مگر جب زرناب نے وہ پیکٹ کھولا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں پہن سکتی تھی۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ بہرام پلیز، میں وہ نہیں پہن سکتی، جبکہ بہرام کو اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ پہنتی ہو یا میں خود پہناؤں؟ چلو پہن کر آؤ۔ اس نے غصے سے اسے پھر واش روم میں بھیج دیا تھا۔ زرناب نے وہ سرخ ساڑی زیب تن کر تو لی تھی، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس جلاد قسم کے انسان کے سامنے کیسے جائے۔ اس ساڑی کا بلاؤز سلیو لیس تھا، آگے کا گہرا گلا تھا، جبکہ پچھلا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پورے بلاؤز کو پیچھے سے ایک نازک سی ڈوری سے باندھا گیا تھا اور پورا بلاؤز اس ایک واہ ڈوری کے سہارے تھا۔ پیچھے سے کمر اور آگے سے پیٹ بھی برہنہ ہو رہا تھا۔ گلا ڈیپ ہونے سے آگے کا جسم بھی رنائیاں بکھیر رہا تھا۔ اس نے بامشکل ساڑی کو فال بنا کر پلو آگے سے اٹھا کر شانے پہ رکھا۔ باہر آ رہی ہوں یا میں اندر آؤں؟ جب اس کے کانوں میں سرد آواز گونجی۔ آخر مجبوراً اسے باہر آنا ہی پڑا، اور بہرام تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ زرناب باہر آ تو گئی تھی، مگر اب مزید ایک قدم بھی اٹھانا اس کے لیے دوبھر ہو چکا تھا۔ بہرام چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ زرناب کو سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ زرناب سے تو آنکھ تک نہ اٹھائی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کی پلکوں پر منو بوجھ دھر دیا گیا ہو۔ زرناب اپنی تمام تر رنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی، ساڑی کے پلوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بہرام نے اس کی کوشش ناکام کرتے ہوئے وہ پلو پیچھے کی طرف گرا دیا تھا۔ بہرام نے زرناب کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا اور جھک کر وہ زرناب کی سانسیں بند کر گیا تھا۔ بہرام کے ہاتھ زرناب کی برہنہ کمر پر مسلسل رینگ رہے تھے۔ کافی دیر تک سانس نہ لینے کی وجہ سے زرناب کو لگا تھا کہ اب اگر سانس نہ لیا تو وہ مر جائے گی، اسی لیے بڑی مشکل سے وہ خود کو بہرام سے دور کرتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ الجھی سانسیں اور دیوار کے ساتھ لگی زرناب کا حسن ایک دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ ابھی اس کی سانسیں ہموار بنی تھی کہ ایک دفعہ پھر سے بہرام اس کی طرف بڑھا تھا۔ دیوار کے ساتھ اس کے دونوں طرف وہ اپنے ہاتھ ٹکاتا ہوا ایک دفعہ پھر سے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ گردن سے ہوتا ہوا وہ زرناب کے سینے میں منہ چھپاتا خود کو مکمل طور پر زرناب میں گم کر چکا تھا، اور اب تو روز ہی ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ رات کو اسے اپنی پسند کا لباس پہناتا تھا۔ آہستہ آہستہ زرناب کو بھی اس کی عادت سی پڑ گئی تھی، اب وہ پہلے کی طرح اتنا گھبراتی نہیں تھی۔ بہرام کے ایک دوست کے گھر پارٹی تھی جہاں اس کے سارے دوست جمع تھے۔ بہرام بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے زرناب کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ زرناب جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ بہرام کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ بہرام کے ان دوستوں اور ان کی بیویوں سے پہلے بھی مل چکی تھی۔ واسق اور فائق بہرام کے یونیورسٹی کے زمانے کے قریبی دوست تھے۔ ان دونوں کی بیویوں کو زیادہ ہی آزاد خیال اور ماڈرن تھی۔ ان کے لباس اور انداز دیکھ کر زرناب شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ اب انہی کے گھر اسے بہرام کے ساتھ جانا تھا۔ پورا دن زرناب اسی کشمکش میں مبتلا رہی کہ جائے یا نہ جائے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ صاف منع کر دے، مگر پھر بہرام کے غصے کا سوچ کر وہ خاموشی سے تیار ہونے چلی گئی۔ تقریباً 7:30 بجے بہرام گھر آیا تو زرناب تیار ہو چکی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی ٹخنوں تک آتی فراک پہنی ہوئی تھی اور سفید ہی دوپٹہ سر پر اچھے طریقے سے سیٹ کیا تھا۔ بہرام نے جیسے اسے دیکھا اس کا موڈ بری طرح بگڑ گیا۔ یہ تمبو اگر لینا ہی ہے تو گلے میں ڈال لو یا کندھے پر رکھ لو، ہم کسی میلاد پر نہیں جا رہے، وہ غصے سے بولا۔ بہرام کو پتہ ہے نا میں بنا دوپٹے کے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ ہاں ہاں مولانی صاحبہ، پتہ ہے مجھے، مگر پہلے تم کبھی میرے ساتھ کہیں نہیں گئی۔ اگر میرے ساتھ چلنا تو یہ دوپٹہ اتارنا ہوگا۔ وہاں میری دوستوں کی بیویاں ہوں گی، وہ بھی عورتیں ہی ہیں، انہیں دیکھنا۔ بہرام کی باتیں سن کر زرناب ششدر رہ گئی تھی۔ اتنے سالوں میں بھی وہ بہرام کی سوچ کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ پلیز جاؤ اور کچھ اور پہن کر آؤ، اور ہاں مجھے یقین ہے تمہارے پاس سارے کپڑے ایسے ہوں گے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ زرناب کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ ایک ایسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کو دوسروں کو دکھانے کے قابل بنانے پر تلا تھا، مگر وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ چینجنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے سفید رنگ کا حجاب اوڑھ لیا، جبکہ دوپٹہ پیچھے سے دونوں بازوؤں پر ڈال دیا۔ پھر وہ بہرام کے سامنے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اب چلیں پلیز۔ وہ بہرام کا موڈ خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہرام غصے سے اسے گھور رہا تھا، مگر کچھ بولا نہیں۔
اچھا نا غصہ تو نہ کرے، چلے دیر ہو رہی ہے، اسے کھینچتی ہوئی باہر لے آئے۔ پارٹی میں پہنچ کر سب نے زرناب اور بہرام کا خوش دلی سے استقبال کیا تھا۔ زرناب فائق اور واسع کی بیویوں سے مل کر ایک طرف بیٹھ گئی، جبکہ بہرام باقی دوستوں سے گپ شپ میں مصروف ہو گیا تھا۔ پارٹی میں کافی لوگ موجود تھے۔ چند لڑکیوں کے علاوہ تقریباً سبھی عورتوں کے لباس خاصے بولڈ اور قابل اعتراض تھے۔ زرناب وہاں جا کر کافی گھبرا گئی تھی، مگر جلدی اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا تھا۔ بہرام دوستوں میں خوش نظر آ رہا تھا۔ فائق وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی ان کے قریب آئی۔ ارے ماوی آؤ، یہ میرا دوست ہے بہرام، نام تو سنا ہی ہوگا۔ اور بہرام یہ ماوی ہے، زرمین کی بہن، ہماری اکلوتی سالی صاحبہ۔ فائق نے ہنستے ہوئے ان دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ ارے ہاں، کافی سنا میں نے آپ کے بارے میں۔ ماوا نے مسکرا کر بہرام سے ہاتھ ملایا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ زرمین نے فائق کو آواز دی اور وہ ادھر چلا گیا۔ ماوا اور بہرام وہی کھڑے باتیں کرنے لگے۔ دونوں کی گفتگو کافی طویل ہو گئی تھی۔ بہرام کو ماوا سے مل کر بے حد اچھا محسوس ہوا۔ جلدی انہوں نے ایک دوسرے کے نمبر کا تبادلہ بھی کر لیا۔ ماوا کو کسی نے بلایا تو وہ جاتے جاتے بولی، چلیں پھر کہیں باہر ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں ہاں ضرور، جب آپ کہیں۔ بہرام نے یہ آفر خوش دلی سے قبول کی۔ اگلے دن وہ دونوں کیفے میں کافی پی رہے تھے۔ ماوا دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ بہرام کو قابو کرنا مشکل ہوگا، مگر وہ تو بہت جلدی اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ جدید تراش خراش والے کپڑے، دل لبانے والی باتیں اور آزادی سے بھرپور انداز، یہ سب وہ چیزیں تھیں جو بہرام کو لبھا رہی تھی۔ اب وہ زرناب کا موازنہ ماوا سے کرنے لگا تھا، اور ہر پہلو سے ماوا زرناب سے بھاری لگنے لگی تھی۔ فون پر گھنٹوں باتیں ہونے لگی، اور اب تو ہوٹلوں میں ملاقاتیں بھی بڑھ گئی تھی، جبکہ زرناب اب بھی یہی سمجھتی تھی کہ بہرام آفس کے کاموں میں مصروف ہے۔ اس رات بہرام کافی دیر سے گھر آیا۔ زرناب نیچے اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ آج اس نے بہرام کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ اگر جان تو کھانا کھا کر سو چکے تھے، اور زرناب بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ بہرام جیسے ہی اندر آیا اسے نیچے بیٹھا دیکھ کر چھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ تم جاگ کیوں رہی ہو؟ بس ویسے ہی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کپڑے چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف مڑی تھی کہ بہرام نے روک دیا۔ میں کھا کر آیا ہوں۔ وہ ماوا کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا۔ بہرام کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ زرناب وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو زبردستی بہنے لگے تھے۔ کم سمجھے گا وہ میرے جذبات کو، وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو بہرام سو چکا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ اگلے دن صبح تقریباً 12 بجے بہرام کی آنکھ کھلی، اس کا فون بج رہا تھا۔ ماوا کی کال آ رہی تھی، اسے آج ناشتہ ساتھ کرنے کی دعوت دے رہی تھی، اور بہرام فوراً راضی ہو گیا تھا۔ زرناب ناشتہ کر چکی تھی، مگر بہرام نے کہہ دیا میں آفس میں ہی ناشتہ کروں گا، جبکہ وہ ماوا کے ساتھ ناشتہ کرنے جا رہا تھا۔ 1 بجے کے قریب دونوں ایک ریسٹورنٹ میں خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ماوا نے مسکرا کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ بیزی ہو؟ بہرام کہکا لگا کر ہنسا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں تو آفس کے لیے نکل رہا، لیکن تمہاری کال آ گئی تو تمہارے ساتھ آ گیا۔ آفس میں کیوں ناشتہ کرنا تھا؟ ماوا مسلسل سوالات کیے جا رہی تھی۔ میٹنگ تھی آج، تو اب میٹنگ نہیں ہے؟ نہیں، کینسل کر دی، کیونکہ تم جیسی حسین دوشیزہ کے ساتھ ناشتہ کرنے میں جو مزہ ہے وہ آفس میں کہاں؟ بہرام نے جھک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماوا ہنسنے لگی۔ تو جناب میٹنگ تو کینسل کر ہی چکی، تو کیا خیال ہے ناشتہ ختم کر کے شاپنگ پر چلے؟ ہاں ہاں ضرور، چلو جلدی سے ناشتہ ختم کرو۔ ماوا تیزی سے ناشتہ ختم کرنے لگی، کیونکہ اس سے اندازہ تھا کہ اب وہ بہرام کے پیسوں سے خوب شاپنگ کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ بہرام کو مال میں لیے گھوم رہی تھی۔ اس کی شاپنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ بہرام تھک چکا تھا، مگر اس کے چہرے پہ کوئی شکر نہیں آئی تھی۔ زرناب کے ساتھ وہ کبھی اتنا نہ گھومتا، مگر بیوی اور محبوبہ میں فرق ہی تو یہی ہوتا ہے۔ بیوی کے لیے کچھ کرنا مشکل، اور محبوبہ کے لیے مرد بچھ جاتا ہے۔ ماوا نے آخر میں پیزا کھانے کی فرمائش کی، جس پر بہرام نے شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ اب مال سے باہر نکلے گا۔ اما مال کچھ یوں بن چکا تھا کہ جب بھی بہرام آفس سے فری ہوتا وہ ماوا کو کال کر کے بلا لیتا۔ کھانا، کافی، شاپنگ، سب کچھ وہ ماوا کے ساتھ کرتا، اور اب زرناب مکمل طور پر نظر انداز ہو چکی تھی۔ زرناب بہرام کے رویے سے بے حد پریشان تھی۔ وہ اب اسے وقت نہیں دیتا، نہ اسے بات کرتا، اور نہ ہی گھر وقت پر آتا۔
مگر زرناب ہر بار یہی سوچ کر دل کو تسلی دے لیتی کہ شاید آفس میں کام کا دباؤ زیادہ ہے۔ ایک دن زرناب نے آغا جان اور بہرام کی باتیں سنی تو دل کو کچھ قرار آیا۔ آغا جان کہہ رہے تھے آج کل آفس میں کام کا لوڈ کافی زیادہ ہے۔ بہرام میں چاہتا تم اسلام آباد والے پروجیکٹ کو خود چیک کرو۔ جی آغا جان، اور ہاں زرناب کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ شادی کے بعد تم دونوں کہیں نہیں گئے، تھوڑا گھوم پھر لو۔ ارے نہیں آغا جان، وہ وہاں جا کر کیا کرے گی؟ میں تو سارا دن مصروف رہوں گا، اور وہ اکیلی کیا کرے گی؟ پھر مجھے جلدی واپس بھی آنا ہے۔ زرناب نے بھی فوراً کہا، جی آغا جان میں یہاں ہی ٹھیک ہوں، وہاں جا کر بھی تو گھر میں ہی رہنا ہے نا۔ چلو جیسے تم دونوں کی مرضی، مگر جیسے وقت ملے زرناب کو کہیں لے جانا۔ جی آغا جان بالکل۔ آغا جان آفس چلے گئے تو بہرام نے زرناب سے کہا، میں 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، میرے کپڑے پیک کر دو۔ زرناب چپ چاپ کمرے میں گئی اور پیکنگ شروع کر دی۔ اسی وقت بہرام کا فون بجا، ماہوہ کی کال تھی۔ اسلام آباد جا رہے ہو؟ یوں اچانک؟ کل رات تک تو کوئی بات نہیں تھی۔ بس آغا جان نے اچانک کہا تو جانا پڑ رہا ہے۔ اچھا تو مجھے بھی لے چلو نا۔ یار میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، وہ بھی کام سے۔ تم کیا کرو گی وہاں؟ ارے ویسے تمہاری کمپنی کے لیے میں پیکنگ کر رہی ہوں، تم آ کے مجھے پک کر لینا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ بہرام ہنس دیا۔ یہ ماہوہ اس کے حواسوں پر چھا چکی تھی۔ وہ اب دل ہی دل میں زرناب کو بھولتا جا رہا تھا۔ اسلام آباد کا سفر 4 دن پر محیط ہو گیا، اور ان 4 دنوں میں ماہوہ لمحہ بھر کے لیے بہرام سے جدا نہیں ہوئے۔ جب بہرام واپس آیا تو زرناب کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی۔ بہت دنوں بعد سب نے مل کر کھانا کھایا۔ زرناب نے سب کے لیے چائے بنائی اور وہ سب ایک ساتھ بیٹھے آغا جان بہرام سے آفس کی باتیں کر رہے تھے۔ چند دن بعد آغا جان لندن جانے والے تھے، وہاں ان کی اہم میٹنگ تھی۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے۔ زینب کمرے میں آئی تھی، وہ الماری کی طرف بڑھی اور بہرام کا پسندیدہ نائٹ گاؤن نکال کر پہن لیا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے بہرام کا رویہ بدل گیا تھا۔ زینب کو لگتا تھا شاید وہ اس کی وجہ سے دور آ رہا، لیکن شاید وہ ویسا لباس نہیں پہنتی جیسا وہ چاہتا ہے، لیکن اب وہ مزید دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زینب بیڈ پر بیٹھ گئی اور بہرام کا انتظار کرنے لگی۔ بہرام جیسے کمرے میں داخل ہوا، زینب کو دیکھے بغیر سیدھا واش روم چلا گیا۔ زینب کا دل ایک بار پھر ٹوٹ سا گیا۔ وہ جیسے باہر نکلا، زینب فوراً اس کے پاس آئی۔ بہرام کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بہرام نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ زینب نے اس کے قریب ہو کر باہیں اس کے گلے میں ڈال دی۔ تو پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ بہرام اس کی اس انداز پر حیران رہ گیا۔ وہ زینب سے ایسی حرکت کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ نہیں، کوئی بات بری نہیں لگی، بس آفس کا پریشر تھا اسی لیے۔ تو پھر بات کیوں نہیں کرتے؟ بہرام ہلکا سا مسکرایا۔ چلو اب کر لیتے ہیں بات۔ اس نے زینب کو بازوؤں میں بھر لیا۔ زینب نے سکون سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ آفس میں آغا جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بہرام ان کو وہیں سے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ آغا جان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ زینب کو جیسے پتہ چلا وہ بھی ہسپتال بھاگی تھی۔ آغا جان کو ہارٹ اٹیک کافی سیریس آیا تھا اور ان کی حالت کافی خراب تھی۔ ابھی تک ڈاکٹرز کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ زینب نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اس نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا، مگر آغا جان اور تائی جان نے اسے پالا تھا، اور آغا جان کے علاوہ اس کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ بہرام اسے تسلی دے رہا تھا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پلیز بہرام، آپ ڈاکٹر سے کہے نا مجھے ایک بار آغا جان سے ملنے دے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہاں ہاں میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر سے، وہ بھی ICU میں ہے، جیسے ہی روم میں ان کو شفٹ کریں گے پھر تم مل لینا، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ زینب مسلسل آغا جان کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ آخرکار رات 10 بجے کے قریب آغا جان کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور ان کو کمرے میں داخل کر دیا گیا، مگر وہ بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھے، اس لیے اگلے 3 دن ان کو ہسپتال میں ہی رکھنا تھا۔ یہ 3 دن زینب آغا جان کے ساتھ ہی رہی۔ بہرام نے بہت کوشش کی کہ وہ ایک دن کے لیے صحیح گھر چلی جائے، مگر زینب نے اس کی ایک نہ سنی، وہ آغا جان کے ساتھ ہی رہی تھی۔ 3 دن بعد آغا جان کو ڈسچارج کر دیا گیا اور اب ان کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ زینب نے اب آغا جان کو سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ آفس بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ اصل میں زینب آغا جان کے سال میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ رشتوں کے نام پر اس کے پاس صرف آغا جان ہی تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اتنے رشتے کھو چکی تھی کہ اب مزید اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ آغا جان کے کمرے میں بیٹھی تھی کہ بہرام بھی ادھر آ گیا۔ آغا جان، وہ لندن والی آپ کی میٹنگ کا کیا کرنا ہے؟ بہرام آغا جان سے مخاطب تھا۔
میں تو آغا جان کو گھر سے باہر ایک قدم نہیں رکھنے دوں گی۔ جبکہ جواب زرناب کی طرف سے آیا، جس پر آغا جان ہنس پڑے تھے۔ ہاں بھائی بہرام، اب میں تو مکمل طور پر ایک پری کی قید میں ہوں۔ ایسا کرو میری جگہ وہ میٹنگ تم اٹینڈ کر لو، آغا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ زرناب تو بہرام کو بھی نہیں جانے دے رہی تھی کہ آغا جان کو اس حالت میں چھوڑ کر نہ جائے، مگر وہ میٹنگ کافی ضروری تھی تو آغا جان نے بہرام کو بھیج دیا۔ ویسے بھی اب آغا جان کی طبیعت کافی ٹھیک تھی، زرناب بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ یوں 2 دن بعد بہرام لندن چلا گیا، مگر وہ ساتھ ماوا کو لے کر جانا نہیں بھولا تھا۔ کیونکہ بہرام کی ٹکٹ پہلے سے کنفرم تھی تو ماوا اس کے ساتھ والی فلائٹ کا ٹکٹ نہیں ملا، مگر 2 دن بعد کی فلائٹ سے وہ بھی لندن جا رہی تھی۔ اب وہاں جا کر وہ کیا گل کھلانے والی تھی، یہ تو بعد میں ہی پتہ چلنا تھا۔ لندن پہنچنے کے ٹھیک 2 دن بعد بہرام کی میٹنگ تھی۔ ماوا بھی لندن پہنچ چکی تھی۔ ماوا پہلے بھی کافی دفعہ لندن آ چکی تھی۔ بہرام میٹنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ لنچ کے فوراً بعد وہ میٹنگ کے لیے نکلنے والا تھا۔ لنچ ماوا اور بہرام نے باہر کیا تھا۔ تبھی بہرام کو کال آئی تھی، جس کے ساتھ میٹنگ تھی وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، اس لیے اب میٹنگ کل ہونا طے پائی تھی۔ آج کا پورا دن وہ ماوا کے ساتھ ہی گزارنے والا تھا۔ بہرام، کیا سوچا پھر تم نے ہم دونوں کے بارے میں؟ ماوا نے اچانک سے بات شروع کر دی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، بہرام نے والا منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ مطلب یہ کہ صرف میرے ساتھ گھومنا پینا، یہاں پہ شادی کا بھی کوئی ارادہ رکھتے ہو؟ بہرام کھانا چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں تمہاری اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھوں؟ ماوا نے اس سے پوچھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے رشتے کو اب کوئی نام دینا چاہیے۔ سچ؟ ماوا کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ ہاں، یہ لندن سے واپسی پر تمہارے لیے کوئی سرپرائز پلان کرتے ہیں؟ کچھ سوچتے ہوئے بہرام نے ماوا کو مطمئن کیا، جبکہ اندر اندر وہ خود ڈر رہا تھا، کیونکہ آغا جان زرناب کے معاملے میں بہت سخت تھے اور بہرام کا کوئی بھی غلط فیصلہ وہ قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ بہرام کا دماغ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ دل اس کے قابو میں نہیں تھا۔ اگلے دن اس کی میٹنگ تھی، جو کہ کامیاب رہی تھی۔ یہ پروجیکٹ آغا جان کا ڈریم پروجیکٹ تھا۔ بہت سالوں کی محنت تھی ان کی اس پروجیکٹ کے پیچھے، اور یہ بہرام کی خوش نصیبی تھی کہ وہ اپنے باپ کا خواب پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگلے 3-4 دن بہرام کافی مصروف رہا تھا اس پروجیکٹ کے سلسلے میں، کیونکہ بہت سارے ایسے کام تھے جو اسے یہیں پر مکمل کر کے جانے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ماوا کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، جبکہ ماوا گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی۔ اس لیے کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک نمبر ڈائل کیا، جو کہ پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا، اور اسی بات کو تو ماوا کو گمنڈ تھا کہ کوئی بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر تک وہ کال پر بات کرتی رہی، پھر فوراً ہی وہ تیار ہو کر باہر نکل گئی تھی۔ اصل میں ماوا نے اپنے ایک پرانے بوائے فرینڈ کو کال کی تھی۔ کسی بات پر اس کی لڑائی ہو گئی تھی اور اس نے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر اب اس نے سنا تھا کہ وہ لندن شفٹ ہو گیا ہے۔ اس نے پھر اسے کال کی تھی اور اب وہ فہد سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ فہد بھی ایک دل پھینگ قسم کا آدمی تھا۔ ماوا کو دیکھنے کے بعد وہ تو پھر سے اس پر لٹو ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ناکردہ غلطی کی معافی مانگی تھی اور پھر سے دوستی کرنے کو کہا تھا۔ چونکہ بہرام نے تو ماوا کو یہ بتایا تھا کہ 3-4 دن وہ بہت مصروف ہے، اور کل بھی وہ رات کافی لیٹ آیا تھا، اور آج بھی اس نے کہا تھا کہ وہ لیٹ ہی گھر آئے گا، اس لیے ماوا بھی اس سے ملنے چلی گئی تھی، اور اب اسے مل کر ماوا کافی خوش تھی۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ ہی رہی تھی، اور اگلی شام کسی کلب میں وہ دوبارہ ملنے والے تھے۔ وہ دونوں ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ بہرام بھی کسی کے ساتھ میٹنگ کے سلسلے میں اسی ہوٹل میں آیا تھا۔ ماوا کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ ماوا کے ساتھ کون ہے۔ دونوں کافی ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکا اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور ماوا بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، جبکہ بہرام اور ماوا کا رشتہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ تھا، مگر بہرام ہمیشہ اس سے ایک حد میں ہی رہتا تھا۔ وہ لاکھ لبرل صحیح، مگر وہ شادی سے پہلے اس طرح کا تعلق استوار نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ ماوا کی حرکتیں کافی قابل اعتراض تھیں۔ ابھی 5 منٹ ہی بہرام کو وہاں بیٹھے ہوئے گزرے تھے کہ ماوا اور وہ لڑکا شاید فہد کھانا کھا چکے تھے، اس لیے وہاں سے جا چکے تھے۔ فہد ماوا کی باہوں میں اپنی باہیں ڈالنے اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر آیا تھا۔ بہرام تو ماوا کو دیکھ کر صدمے میں چلا گیا تھا۔ اسے لگتا تھا ماوا اسے محبت کرتی ہے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ اس طرح کی لڑکیاں کسی سے محبت نہیں کرتی۔ میٹنگ کے دوران بھی وہ گمسم ہی رہا، پھر طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے معذرت کی اور وہاں سے اٹھایا۔
کھانا تو کیا اس کے حلق سے پانی تک نہیں اتر رہا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ زرناب کی کال آ رہی تھی۔ کافی دیر تک موبائل بجتا رہا مگر بہرام نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ غائب دماغی کے ساتھ وہ موبائل کو گھور رہا تھا۔ دوبارہ کال آنے لگی تو اس نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو؟ زرناب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم تپتی آگ میں جھلس رہا ہو، جبکہ زرناب کی آواز اسے ٹھنڈی پھوار کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ بہرام کیسے ہیں آپ؟ کال نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ پتہ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی فکر کر رہی تھی جبکہ وہ اسے مسلسل بھول چکا تھا۔ بہرام کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ کافی دیر بعد وہ کچھ بولا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ زرناب کو اس کی آواز کافی بدلی ہوئی لگی تھی۔ ہاں وہ میں صبح سے مصروف ہوں میٹنگ میں، کچھ کھایا پیا بھی نہیں تو بس اسی وجہ سے۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ ارے آپ کو کھانا تو کھانا چاہیے ٹائم پر، اتنا کام بھی مت کیا کرے، اپنا خیال رکھیں، مجھے فکر ہو رہی ہے آپ کی۔ اس کے لہجے سے فکر مندی واضح جھلک رہی تھی۔ نہ کیا کرو میری فکر۔ پتہ نہیں بہرام کے دل میں کیا آیا تھا کہ ویسا بول گیا۔ میں نہیں کروں گی تو پھر آپ کی فکر کون کرے گا؟ اب جلدی سے کھانا کھائیں اور جا کر ریسٹ کریں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، تمہارے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ وہ گمسم سا بولا تھا۔ ٹھیک ہے میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ اور شاید یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے زرناب سے اتنی لمبی بات کی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ یہاں تو اس کی کال اٹھاتا ہی نہیں تھا، یا پھر مصروفیت کا بہانہ بنا کر جلدی فون رکھ دیتا تھا۔ مگر اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرتی رہے، مگر پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ وہ اسے خدا حافظ بول کر کال کاٹ گیا۔ گھر جا کر اس نے ماوا سے جب پوچھا تھا کہ آج وہ کیا کرتی تھی تو ماوا نے اس سے یہ کہا تھا کہ وہ پورا دن گھر پر ہی بور ہوتی رہی ہے اور کھانا بھی اس نے گھر پر ہی منگوا کر کھایا ہے، تو تم باہر چلی جاتی، کھانا وغیرہ کھا لیتی۔ بہرام نے جان بوجھ کر اس سے ایسا کہا تھا۔ اب اکیلے میں کیا کرنے جاتی باہر، تم تو تھے نہیں۔ وہ بہرام کے بازو پکڑتے ہوئے اندر آئی تھی۔ اچھا تم میرے لیے کپ چائے بنا کر دے سکتی ہو، میرے سر میں بہت درد ہے۔ بہرام نے اسے بہانے سے کچن میں بھیجا تھا اور پیچھے سے وہ اس کے موبائل کو چیک کرنے لگا تھا۔ اس کا موبائل چیک کرنے کے بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا، اور پھر اس نے اس کے موبائل پر کوئی سیٹنگ کی تھی اور اس کے آنے سے پہلے موبائل رکھ دیا تھا۔ اب کل کا کیا پلان ہے تمہارا؟ میٹنگ سے فری ہوئے یا نہیں؟ ماما نے احتیاطاً اس سے اس کی کل کی روٹین پوچھی تھی۔ نہیں کل بھی فارغ نہیں، میٹنگ ہے، ابھی اگلے 2 دن تک مسلسل بزی ہوں، تم بالکل ٹائم نہیں دے پا رہا، اس کے لیے بہت معذرت۔ اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، کام تو ضروری ہے، اطمینان سے اپنا کام مکمل کرو، پھر ہم کہیں گھومنے کا پلان بنائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ ابھی اگلے 2 دن وہ فہد کے ساتھ گھوم سکتی ہے۔ اگلے دن صبح ہی صبح بہرام تیار ہو کر چلا گیا تھا۔ آج وہ اپنے سارے کام مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کام کے دوران وہ بار بار اپنا موبائل چیک کر رہا تھا۔ اصل میں وہ اپنے موبائل سے ماوا کے موبائل کی لوکیشن چیک کر رہا تھا۔ 2 بج چکے تھے مگر ماوا ابھی تک گھر میں تھی اور وہ حیران ہو رہا تھا کہ وہ نکل کیوں نہیں رہی گھر سے۔ پھر اچانک ایک خیال کے تحت وہ گھر کی طرف گیا تھا۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ بہرام کے پاس چونکہ دوسری چابی تھی تو اسی سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اندر آتے وہ ماوا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ سامنے ہی ماوا اور فہد بیڈ پر قابل اعتراض حالت میں تھے۔ ماوا؟ بہرام دہاڑا تھا، جبکہ اس وقت بہرام کو سامنے دیکھ کر ماوا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ تو رات کے آنے والا تھا۔ وہ جلدی سے خود کو کور کرتی بیڈ سے اٹھ کر بہرام کے پاس آئی تھی۔ بہرام میری، اور بہرام نے اس کی بنا کوئی بات سنے ایک زناٹے دار تھپڑ ماوا کے منہ پر دے مارا تھا، اور اس پر اس نے بس نہیں کی تھی، اسے ماوا کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ دفعہ ہو جو ابھی کے ابھی میرے گھر سے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ بہرام آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس، میرے گھر سے اپنا سامان اٹھاؤ اور دفعہ ہو جاؤ۔ میں تجھے اپنی عزت بنانے کا سوچ رہا تو تم جیسی لڑکیاں عزت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ نہیں بہرام میری بات بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ اس کی بات کاٹ کر پھر سے دہاڑا تھا۔ ماوا کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ مزید برداشت نہیں کرنے والا، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر فہد کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ سڑک پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ غلطی ماوا کی نہیں تھی، غلطی بہرام کی اپنی تھی، اور آج اسے اپنی غلطی کا بری طرح سے احساس ہوا تھا۔ وہ لبرل ازم کے چکر میں خائی میں گرنے والا تھا۔ اس نے زرناب کو دھوکہ دیا تھا اور اللہ نے سزا کے طور پر ماوا کے ذریعے سے دھوکے کی سزا دی تھی۔
وہ بری طرح سے شرمندہ تھا۔ ہیروں کو چھوڑ کر اگر کوئلہ کا انتخاب کیا جائے تو ہاتھ تو جلتے ہی ہیں، کالک بھی لگ جاتی ہے۔ اسے اپنی غلطی کا آج احساس ہو گیا تھا اور آج اسے اپنے باپ کا فیصلہ اچھا معلوم ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ واپس گھر آیا تھا۔ تب تک ماوا وہاں سے جا چکی تھی۔ کمرے میں جا کر اس نے زرناب کو کال کی تھی۔ یہ شاید اس کی زندگی میں پہلی دفعہ تھا کہ اس نے خود کال کی تھی۔ کافی دیر تک وہ زرناب سے باتیں کرتا رہا تھا اور اسے آگے کے آنے کا پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی اب جلدی ہی گھر جانا چاہتا تھا۔ بس میری جان، میں جلدی تمہارے پاس آ رہا ہوں، بس تم خود کو میرے لیے تیار رکھنا۔ اس بات پر زرناب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا تو اس نے جلدی سے کال کاٹ دی تھی۔ 2 دن بعد وہ پاکستان پہنچ چکا تھا۔ رات 11 بجے وہ پاکستان پہنچا تو تقریباً 1 بجے کے قریب وہ گھر آ گیا تھا۔ فرمائش کے مطابق زرناب بہرام کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی نیٹ کی ساڑی زیب تن کی تھی۔ اس کا بلاؤز کافی چھوٹا تھا اور بازوؤں کے نام پر صرف ڈوریاں تھیں، جبکہ ساڑی کا پلو باریک نیٹ کا تھا، جس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ زرناب بہرام کے لیے خود کو کافی بدل چکی تھی۔ جو کپڑے وہ اس کے لیے کہنے پر بڑی مشکل سے پہنتی تھی، آج وہ اپنی خوشی سے پہن کر بہرام کے لیے تیار ہوئی تھی، اور بہرام تو اسے اس ساڑی میں دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ آج تو زرناب اسے حیران کرنے پر تلی تھی۔ زرناب کو دیکھ کر وہ وہیں دروازے پر ہی رک گیا تھا، جبکہ وہ خود چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ بہرام نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر کر سینے میں زور سے بینچ لیا تھا، جیسے وہ صدیوں سے اس سے بچھڑا ہوا تھا، جبکہ اسے شرم بھی آ رہی تھی کہ کیسے زرناب اس کو خوش کرنے کے جتن کر رہی تھی، اور وہ کیا کرنے جا رہا تھا، مگر شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا تھا۔ صبح جب بہرام کی آنکھ کھلی تو سامنے زرناب اپنے نم بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر بہرام کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے قریب آیا تھا اور اس نے زرناب کے کندھے سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑا دیا تھا۔ زرناب حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی بہرام تھا جسے زرناب کے دوپٹے سے چڑھتی، اور آج مجھے معاف کر دو زرناب، میں واقعی غلط تھا جو تمہارے پردہ کرنے پر غلط بولتا تھا، اور مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے۔ آئی ایم سوری، اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زرناب نے بہرام کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا تھا اور وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بہرام نے بھی اس کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ وہ زرناب کو گہرا دکھ پہنچانے بنا پہلے ہی سنبھل گیا تھا۔ اس پر اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا، اور اس نے سچے دل سے عہد کر لیا تھا کہ اب وہ اپنے پاس موجود اس ہیرے کی دل و جان سے قدر کرے گا۔ بہرام کی محبتوں میں زرناب کے لیے زندگی اب خوشگوار اور محبتوں سے لبریز تھی۔